بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اوورسیز پاکستانی، میرا نام آصف صدیقی ہے۔ میں یہ میسیج لندن سے ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں کی نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بجٹ کی بحث شروع ہوئی۔ بجٹ کی بحث کی ابتدائی دور میں انتہائی افسوسناک قسم کے مناظر پاکستانی عوام نے، خصوصاً اوورسیز پاکستانی نیز نے بھی دیکھے ہوں گے، جس میں اپوزیشن کی شرارت اور کچھ حکومتی ارکان نے ان میں بھی ان کا ساتھ دینے کی بنا پر یہ ایک تماشا دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ اس کا بہت ہی افسوس اور ہمیں بہت ہی صدمہ ہے۔ بہرحال پھر سینسیبلٹی پریویل ہوئی اور اس کے بعد وہ بجٹ کی بحث چلتی رہی، جس میں مختلف ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے نقطۂ نظر، اپنے اپنے کرٹیسزم، اپنے اپنے کنسرنز پیش کیے۔ لیکن کل جو معرکہ نیشنل اسمبلی میں پیش آیا وہ تھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اور گزشتہ پرائم منسٹرز جو کہ پاکستانی بجٹ سیشنز کے درمیان جو تقاریر کرتے تھے، جو لکھی ہوئی تقاریر کرتے تھے، اس کو آگے پیچھے سے زیر زبر بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں عمران خان کی تقریر انتہائی مؤثر، انتہائی جوشیلی، انتہائی سبق آموز، انتہائی ڈائریکشنل تھی، اور اس میں میرے خیال میں ایز این اوورسیز پاکستانی مجھے پوری تقریر سننے میں بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، بہت حوصلہ افزائی ہوئی، اور میں نے وہ تقریر اپنے بہت سے دوستوں میں شیئر کی۔ مجھے کسی بھی دوست نے، کسی بھی میرے نیٹ ورک میں جو لوگ ہیں، کسی نے بھی کوئی تنقیدی جملہ مجھے نہیں کہا۔ حالانکہ ہم سب دوست جو یہاں رہتے ہیں ان کے کوئی خیالات مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان کی یہ تقریر جس میں ایکسلنس تھی، جس میں بہادری تھی، جس میں جوش تھا، جس میں ڈائریکشن تھی، اس سے تمام پاکستانیوں کو سن کے بہت تسلی ہوئی اور بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اپوزیشن کو الیکشن ریفارمز کے لیے دعوت دی، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ کا پرچار کیا اسمبلی کے اسٹیج پہ آ کر، اور اسے یہ ظاہر ہو گیا کہ جو حالات پاکستان میں ہیں آج کل، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ضرور کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تھوڑا صبر اور تھوڑا تحمل اور ٹیسٹنگ ٹائم کا ابھی اور دور باقی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس قسم کے اقدام لیے جا رہے ہیں جس سے ملک میں انشاءاللہ فلاح ہوگی، ترقی ہوگی اور خوشحالی کا بول بالا ہوگا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے، خارجی امور کے لحاظ سے، عمران خان نے جو بات امریکہ کے سامنے رکھ دی ہے، اس میں دو ٹوک بات یہ کہہ دی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن وہ امن کی دوستی چاہتے ہیں۔ ہم ان کے کسی بھی کردار میں، جو ایسا کردار جو جاہرانہ کردار ہوگا، اس میں کوئی اور کسی بھی قسم کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، اور نہ ہمیں دینا چاہیے تھا۔ یہ ہماری قوم کے گزشتہ لیڈروں کی کم فہمی تھی، کم عقلی تھی۔ یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی کہ 200 ملین کی آبادی کے لوگوں میں سے صرف 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ باقی کاروباری حضرات، باقی پروفیشنل لوگ جو ہیں، جو انڈیپینڈنٹلی اپنے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، کاروبار کو بڑھاتے ہیں، جس بھی پیشے سے آتے ہوں، وہ ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں، ٹیکس دینے سے بھاگتے ہیں، اور اس پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ حضرات جو کسی بھی قسم کا ٹیکس ایویژن کریں دانستہ طور سے، ان کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ سزا پہ عمل بھی ہوتا نظر آئے گا۔ اس بات کی ہمیں پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو سن کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی جن معاشروں میں، اوورسیز ملکوں میں رہتے ہیں، نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک، یورپ میں کہیں بھی جو بھی ہم یہاں پہ کماتے ہیں، اس پہ ہم اپنی انکم پہ ٹیکس ضرور دیتے ہیں۔ تمام کاروبار حضرات جو ہیں وہ اپنے اخراجات نکالنے کے بعد، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ تنخواہ سے ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ معاشرے کامیابی کے ساتھ اپنی وہ سروسز اپنے عوام کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ پاکستان از اے ایگریگرین کنٹری،
اور جو ایگریکلچر ریفارم پرائم منسٹر نے تقریر میں بتائے وہ بہت ہی دانشمندانہ اور بہت ہی دور اندیشی کے اقدام ہیں. یقیناً وہ فارمرز، وہ کسان جو گزشتہ صدیوں سے، گزشتہ برسوں سے یہ کہنا چاہیے ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا اور کیا جاتا رہا ہے، وہ اب انشاءاللہ کامیابی سے اپنی زندگی گزارے گا اور خوشحالی کی طرف بڑھے گا. میرا مطلب صدیوں سے مطلب یہ تھا کہ پری پاکستان بھی ہمارے بر صغیر میں جو کسان لوگ تھے، جو چھوٹے کسان لوگ تھے، وہ واقعی احتسالی نظام کا شکار رہتے تھے. پاکستان بننے کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں آئی، بلکہ اس کو تقویت دی گئی، اور وہ جو فیوڈل سسٹم ہمارے یہاں ابھی تک رائج ہے، جو ہمیں کسی حد تک نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے پاور آف بیلنس کو خراب کرتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ جو پالیسی گورنمنٹ نے اپنائی ہے کسانوں کی ریفارمز کرنے کے لیے، کسانوں کی سپورٹ کے لیے، اس سے یقیناً کسان کمیونٹی، چھوٹے کسان خوشحالی کی طرف بڑھیں گے اور وہ اپنے محنت کا سرمایہ اٹھا سکیں گے، اس کا بینیفٹ لے سکیں گے. پاکستانیوں کو پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز، سہولت کارڈ کی سہولتیں دینا بہت ہی اچھا قدم ہے، اور جو غریب لوگ ہیں جو ہسپتالوں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، پرائیویٹ ہسپتال تک نہیں جا سکتے ہیں، ان کے ایک مخصوص رقم کا انتظام کیا گیا اس کارڈ کے تھرو، تاکہ وہ اپنا علاج بآسانی بغیر کسی خرچے کے، مزید خرچے کے کرا سکیں. یہ بہت ہی رحم دلانہ اقدام ہے. اس سے وہ لوگ جو غریب ہیں، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کو تقویت پہنچے گی، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حق پہ بھی انہوں نے بہت مسلمہ قسم کی بات کی، تفصیل سے سمجھایا، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی سیاست کو واچ کرتے ہیں، بے شک وہ اس میں ڈائریکٹ مداخلت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو انٹرسٹ ضرور ہے پاکستان کی ترقی سے، پاکستان کی خوشحالی سے. وہ پاکستان جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آرام سے رہنا چاہتے ہیں، وہاں کے حالات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اوورسیز پاکستانی کو جب یہ پتہ محسوس ہوگا اور انٹرسٹ ہوگا کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کانسٹیٹوئنسیز میں اپنے من پسند کینڈیڈیٹ کو یہاں سے بیٹھ کر یا تو پوسٹل بیلٹ سے یا کسی اور جدید طریقے سے ووٹ ڈالیں گے، تو میرا خیال ہے کثیر پاکستانی کی تعداد اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی. اس نظام کی پوری طریقے سے امپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. جلد سے جلد اس کو میرا خیال ہے کیا جائے، تاکہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو اپنے رائے دینے کا پورا حق مل جائے گا. بہرحال یہ پوری تقریر سن کر بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی، اور یہ ایسی ایکسلنٹ تقریر تھی کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی تقریر، ایسی جوشیلی تقریر، ایسی مقصد آمیز تقریر کسی بھی سیاسی لیڈر نے آج تک نہ کی ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کارکردگی اب دیکھنے میں آئی، اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے خاموشی سے بیٹھ کر لیڈر آف دا ہاؤس، پرائم منسٹر کی تقریر سنی. یہ سلسلہ، یہ طریقہ جاری رہے گا، اور یہ ہی ہمیں صحیح قوموں کی رستے پہ لگائے گا اور ہمیں ایک عظیم قوم بننے کی سہولت دے گا اور موقع دے گا انشاءاللہ. تو یہ کہنا ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے اس وقت جس تندہی سے، جس محنت سے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات اچھے آئیں گے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں پاکستانی عوام پھر دوبارہ ان کو الیکٹ کر لے گی. یہ بھی ایک خوش آئندہ بات ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک تفصیلی بریفنگ اپوزیشن ارکان کو ساتھ بٹھا کر اور حکومتی ارکان کو ساتھ ملا کر پاکستان آرمی کے چیفز نے اور سیکیورٹی چیف نے ان کو پوری نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں، نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی. یہ بہت سن کے تسلی ہوئی کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ بھی ہے، اور اس سے جو ہماری نیشنل بلڈنگ کے کیریکٹر ہے اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ مدد ملے گی. اور ہمارے وہ سیاستداں جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ کر بچگانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، سوائے
پوائنٹ میکنگ کی باتیں کرتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی اہمیت کو ضرور پہچانیں گے، اور اس لحاظ سے وہ اس قسم کے بیانات دینے سے گریز کریں گے جس میں نیشنل سیکیورٹی، نیشنل امیج جو ہے پاکستان کی خراب ہو۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو اب اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو ڈیٹیل طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ لوکل لیول پہ تمام انتظامی امور ٹھیک چل رہے ہوں، ان کی کارکنوں کی جو اسٹریٹ لیول کی فورس ہے اس سے کام لیا جائے، اس کو ایکسائٹ کیا جائے، اس کو ڈائریکشن دی جائے، اور انشاءاللہ اگر یہ پارٹی ورکرز جو لوکل لیول پہ کام کر کے دکھائیں گے اس کا فائدہ ٹاپ لیول تک ضرور پہنچے گا، وہ کہ عمران خان ایک کامیاب لیڈر ثابت ہو چکے ہیں، وہ اس قوم کو جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ بڑی تیزی سے اس پر گامزن ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی پوری کامیابی ہوگی، اور جو لوگ ان کو منتخب کریں گے وہ سوچ سمجھ کے ان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، تاکہ یہ ترقی کا سفر پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت مفید اور بہت پازیٹیو ثابت ہو۔ میری دعا ہے کہ ہمارا ملک بھلے بوڑھے